قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں میں روانی میں تلاطم میں بحر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کچھ تیرے وفادار تیرے ساتھ ہیں اب بھی، مرکز میں مزاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ عزیزان محترم، قابل تکریم واجب الاحترام، قرآن مجید کی آیات مقدسہ لا ریب آیات محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ ایک اعزاز دیا ہے، انعام دیا ہے، یوں کہیے کہ ایک چانس دیا ہے زندگی کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مبارک مقدس مہینے کے قریب کر دیا ہے جس مبارک مقدس مہینے میں زندگی گزارنے کی، جینے کی خواہش اور آرزو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ عرض کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد نماز کے ایک طرف سلام پھیر لوں تو مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکتا ہوں یا نہیں پھیر سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہوا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار آئے، آ کر رب کا پیغام دیا کہ اے محبوب، اللہ نے ہمیں یہ انتخاب آپ پر چھوڑ کر بھیجا ہے کہ میرا محبوب اگر میرے پاس آنا چاہے تو ان کو لے آئیں، اگر میرا محبوب زندگی گزارنا چاہتا ہے اس دنیا میں تو واپس آ جائیں چھوڑ کر۔ تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی فرصت میں خدا کی ملاقات کو، اللہ کے ہاں جانے کو پسند فرمایا۔ مگر جب شعبان کا مبارک مہینہ آ جاتا تو اللہ کے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میری زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائیے، اتنی برکت عطا فرمائیے کہ مجھے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ کا اعزاز ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ادب آداب کے ساتھ، طریقے اور سلیقے کے ساتھ اور احترام کے ساتھ رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ایمان اور سلامتی والی موت نصیب فرمائے۔ کیسی خوبصورت، کیسی مبارک راتیں، دن، ایک منٹ اور ایک لمحہ ہوتا ہے اس مقدس مہینے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بھی کسی عبادت کے کرنے کا انسانیت کو حکم دیا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اپنا حکم نازل فرما دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کرنی ہے بس، اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، صاحب استطاعت آدمی کو حکم ہے کہ تم نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب بات آئی رمضان المبارک کے مقدس مہینوں کی اور روزوں کی تو اللہ تبارک و تعالی فوراً حکم بھی تو دے سکتے تھے، یہاں پر اللہ کا انداز اور ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے پہلے ترغیب دی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان پریشان نہ ہو جائیں، غمگین نہ ہو جائیں کہ روزہ کیسی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لوگوں پر روزے کی فرضیت سے پہلے فرمایا کہ لوگوں تمہیں اس عبادت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ایسی عبادت ہے جو آپ سے پہلی امتوں کو بھی میں نے فرض کی تھی، آپ سے پہلی امتیں بھی یہ روزے رکھ چکی ہیں، اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ یوں سمجھیے سیدنا داؤد علیہ السلام کی زندگی سال کے 6 مہینے روزے ہوتے تھے اور 6 مہینے وہ افطار کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام یوم عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت
آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر لائے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ربا بشری تقاضے کی وجہ سے خطا ہو گئی ہے، اے ربا معاف فرما دے، اور اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا تو پھر کوئی انسان نفع میں نہیں ہے جب رب کی معافی نہیں ہے، رب کی رضا نہیں ہے۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ ایک دن پانی میں عکس دیکھا یا آئینے میں کوئی عکس دیکھا تو سیدنا آدم علیہ السلام کے چہرے پر جوانی کے آثار کم پڑ رہے تھے، بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ تو جنت کی زندگی ہے نا، جہاں پر نہ کوئی غم کا نام ہے، بھوک اور پیاس کا تصور بھی نہیں ہے، جوانی ہے، شباب ہی شباب ہے، بڑھاپے کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے، جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں پر خوشیاں غم نہیں ہے، جو بھی چیز ہے وہاں پر ابد الاباد ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ حسن ہمیشہ کا ملے گا، جوانی ہمیشہ کی ملے گی، جوبن ہمیشہ کا ملے گا، خوبصورتی ہمیشہ کی ملے گی۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے وہ کبھی چینی نہیں جائیں گی۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کے راز اور اسرار ہے۔ خوشیاں آتی نہیں، غم پہلے دفعہ کر دیتے ہیں اس کو۔ انسان کبھی خوشی میں، کبھی غم میں ہے، کبھی صحت میں ہے، کبھی بیماری میں ہے، کبھی اپنوں کے ساتھ ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہا ہے، کبھی تنہائیوں میں رو رہا ہے۔ کبھی وہ ماں تھی جس کے ساتھ صبح شام اپنے غم اور درد بانٹتا تھا، اب وہ دن ہے ماں کی قبر پر جا کر رو کر واپس آ جاتا ہے۔ کبھی وہ باپ تھا جو ساتھ ہوتا تھا، عیدین کی عیدگاہوں میں ساتھ ہوتا تھا، خوشی کے ہر میلے میں ساتھ ہوتا تھا، باپ کے کندھوں پر سوار ہو کر جاتا تھا، آج باپ کی قبر پر جا کر دعا سے بہا کر واپس آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہاں کوئی غم ہمیشہ کا غم نہیں ہے، کوئی خوشی ہمیشہ کی خوشی نہیں ہے۔ جو غم آیا اس نے ایک دن چلے جانا ہے، جو خوشی آئی ہے اس نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ہر رات کو آنے والی تاریکی ہمیشہ نہیں رہتی، ہر روز غروب ہونے والا سورج ہمیشہ غروب نہیں ہوتا، کچھ وقت ہوتا ہے، کچھ پیریڈ ہوتا ہے، کچھ ٹائم ہوتا ہے، پھر یہ تاریکی چھٹ جاتی ہے، پھر یہ وہی وہ سورج طلوع ہو کر لہلہاتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ انسان پر وقتی طور پر غم آ جاتا ہے، اگر انسان نے رجوع اللہ کی طرف کر لیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ہر غم کو مسکرا کے سہ لیا ہے، تو وہ دن دور نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں بہتر سے بہترین رب کی عطا فرماتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چیز انسان کو مل جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، سیدنا آدم علیہ السلام تو وہ بھول رہے تھے جنت کی جوانی پر، وہ جنت کے نعمتوں پر، وہ جنت کے شباب پر، دیکھا اپنے چہرے پر بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں، تو فرمایا کہ اے ربا میری جوانی کو کیا ہو گیا، اب تو بڑھاپا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ایام بیض کے روزے رکھو۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے چاند کی 13 تاریخ کا روزہ رکھا، شام کو حسن میں نکھار آ گیا تھا، پھر 14 کو روزہ رکھا تو اور نکھار آ گیا، وہ جو بڑھاپے کے آثار تھے وہ چلے گئے، پھر 15 کو رکھا تو اور اللہ نے وہ بس اپنا جو عطا فرما دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے ہر امت پر کسی نہ کسی انداز میں کتنے نہ کتنے دنوں میں اللہ نے فرض کیا ہوا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہر مہینے کے ایام بیض کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے رب کے دیدار کے لیے، تجلی پڑی، 40 دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزے کے ساتھ گزارے، پھر رب کا دیدار ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ہر سال 40 دن روزے رکھا کرتی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مہینے کے روزے رکھے ہوئے تھے، سال میں 2 مہینے کے روزے ان پر فرض تھے، وہ رکھتے تھے۔ اسی طرح اور بھی امتوں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہوا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ کے ایمان والوں، مسلمانوں، مومنین، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی عبادت خدا تم پر نہیں لازم کر رہا، کوئی ضروری اور مشقت والی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں جو بھی انسانوں کو مکلف بنایا ہے، کوئی بھی اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، جو انسان کی بس سے باہر ہو، جس میں انسان کا روگ نہ چلتا ہو۔ ہر حکم شریعت کا انسان کی طاقت میں ہے۔ ہاں شریعت پر عمل کرنے والا دل ہونا چاہیے، شریعت پر عمل کرنے والا دماغ ہونا چاہیے، میرے دل میں شیطان کے وسوسے نہ ہوں۔ جب ذہن ہوگا اللہ کے دین پر چلنا ہے، جب ذہن ہوگا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے، تو پھر ہر اللہ کے اس کے نبی کا حکم آسان ہو جائے گا۔ کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگوں، اے امت محمدیہ کے مومن مسلمانوں، یہ فروض فرض جو تم پر میں نے کیے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض تھے۔ روزہ ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت شامل ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، نماز ہم پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے مالدار آدمی سال میں 1 مرتبہ، حج بیت اللہ زندگی میں 1 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے، مگر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج بیت اللہ ہے، یہ ایسی عبادات ہیں جس میں اللہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے۔
اللہ کی کوئی صفت اس میں شامل حال نہیں ہے. نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ایک عاجزی کی علامت ہے، سجدہ ذلت اور رسوائی کی انتہا ہے. ہم اپنی وہ پیشانی جو سب سے زیادہ انسان کی باڈی میں قابل احترام سمجھی جاتی ہے، اس کو رب کے سامنے جھکاتے ہیں دن میں 5 مرتبہ. جب کوئی جرم بڑا ہو جائے کسی سے، جب کوئی کسی کو قتل کر دے، مقتول کے ورثاء معاف نہ کر رہے ہوں اور قاتلین کے ورثاء کوشش کر رہے ہوں کہ ان کو منا لیں، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ قاتلین کے جو ورثاء، جو قوم قومے اور برادری کے جو معتبر سفید ریش بزرگ ہوتے ہیں، وہ اپنی آخری عزت، وہ اپنے سر پر سجی ہوئی دستار کو مقتولین کے ورثاء کے پاؤں میں گرا دیتے ہیں. یہ اس قاتل کے ورثاء اور بزرگوں کی ذلت اور رسوائی کی انتہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی آخری جو عزت بچی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے مقتول کے ورثاء کے قدموں میں پھینک دی ہے. کسی طرح قتل معاف ہو جائے، کسی طرح وہ جرم معاف ہو جائے. ایسے ہے نا، ورنہ کوئی پگڑی گراتا ہے؟ کبھی نہیں. تو عزیزان محترم، یہ پگڑی کہاں ہے؟ یہ میرے پیشانی پہ، میرے سر پہ. ہم دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آتے ہیں، اس معتبر پیشانی کو رب کے حضور رگڑتے ہیں زمین پر. اللہ کی ذات بلند ہے، وہ عاجزی سے پاک ہے، وہ بلند مرتبہ ذات ہے. ہم حج کرتے ہیں، بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں، صفا مروہ پر جاتے ہیں، یہ ساری عبادات سے اللہ کی ذات پاک ہے. مگر روزے میں ایک صفت ایسی ہے جس میں ہم اللہ کی صفت کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. روزے میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صبح سے شام تک کس چیز کا روزہ ہے؟ کھانا پینا نہیں ہے. کس چیز کا روزہ ہے؟ بیوی کے ساتھ جماع نہیں کرنا، اس کے ساتھ بستر پر نہیں جانا ہے. کس چیز کا روزہ ہے؟ کوئی بھی لذیذ چیز آ گئی اس کو نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کھانے سے پاک ہے. روزے دار صبح سے شام تک کھانا نہیں کھا رہا. اللہ کی ذات پیاس اور پینے سے پاک ہے. روزے دار صبح سے شام تک نہیں پی رہا. اللہ کی ذات محبت شہوت سے پاک ہے. روزے دار صبح سے شام تک اپنی حلال بیوی کے پاس نہیں جا رہا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کی صفات کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حضرت انسان کو مل جاتا ہے. اور جتنا اللہ کی حضوری، اللہ کی ذات کا ڈر، خشیت اللہ، خوف نہ اللہ کی ذات کا حضور، یاد، ذکر، خوف اور اللہ کی ذات کے احکامات پر پاسداری کے ساتھ رہنا جتنا روزوں میں انسان سے ہوتا ہے اور کسی عبادت میں اتنا نہیں ہو سکتا. گناہگار سے گناہگار بندہ ہی کیوں نہیں ہے، مگر جس دن اس نے روزہ رکھ لیا، ارادہ کر لیا کہ آج روزہ رکھنا ہے، جب اس نے روزہ رکھا ہے تو کھانا اچھا بھی آ گیا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بند کمرے میں بیٹھا ہے، جنگل بربیان باغ میں بیٹھا ہے، مگر اس نے سوچا کہ آج روزہ ہے تو جتنی بھی بھوک لگی ہے وہ نہیں کھاتا کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ روزہ ہے، اللہ کا حکم ہے روزے میں نہیں کھانا، یہ نہیں کھاتا. دوپہر میں شدت کی پیاس لگ گئی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ماں بھی نہیں دیکھ رہی، بھائی بھی نہیں دیکھ رہا، بیوی بھی نہیں دیکھ رہی، تنہا ہے، ٹھنڈا پانی سامنے آیا ہوا ہے. ایسا گناہگار آدمی جو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا، شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، سب گناہ کرتا ہے، سود بھی لیتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، مگر ایک دن کا روزہ ہی کیا رکھ لیا کہ وہ اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ روزے میں نہیں پینا. بھئی اللہ کا حکم تو زنا کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ سود نہیں لینا. اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا. عام دنوں میں اس کے باوجود وہ کر لیتا ہے، مگر جس دن اس نے روزہ رکھ لیا وہ پانی نہیں پی رہا. زنا، سود، شراب تو دور کی بات ہے، ایک عام سے سمپل پانی نہیں پی رہا. اللہ کا حکم ہے کہ روزے میں میرے پانی نہیں پینا. وہ اپنی حلال بیوی کے پاس نہیں جا رہا، اللہ کا حکم ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے روزے قائم کیا ہے، اب اس کے احکامات کی پاسداری کروں. شرابی کبابی قسم کا آدمی جس دن روزہ رکھ لیتا ہے، صبح سے شام تک 24 گھنٹے وہ اللہ کے احکامات کا اتنا پابند ہو جاتا ہے کہ ہر چیز میں اس کو اللہ کا ڈر، ہر چیز میں کھانا آیا نہیں کھانا اللہ دیکھ رہا ہے، پانی آیا نہیں پینا اللہ دیکھ رہا ہے. جب اتنے اہتمام کے ساتھ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس روزے کا بدلہ پھر سن لے. اے مومن مسلمان، 11 مہینے میں تو نے میرا ایک حکم بھی نہیں مانا. 11 مہینے میں تیرے دل میں جو آیا تو نے کر لیا، جو نافرمانی کا کام آیا تم نے بنا سوچے کر لیا. مگر آج ایک رمضان کے روزہ، رمضان کے مبارک مہینے میں تو نے صبح سے شام تک میرے حکم کو ایک دم مان لیا. تو وہ شخص تک دن میں ایک نماز کے لیے مسجد نہیں آتا 11 مہینے، ایک دن کے روزے میں صبح سے شام تک تو نے خود کو میرے احکامات کا پابند کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پھر بدلہ بھی سن، پھر روزے کی جزا بھی سن جو میں تجھ کو دینے والا ہوں. لعلکم تتقون، اس روزے کا بدلہ تجھے ملے گا کہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے گی. اس روزے کا بدلہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں جنت نہیں ملے گی. حوریں تو چھوٹی ہیں، کم ہیں،
شہد کی نہریں کم ہیں، دودھ کی نہریں تمہارے لیے کم ہیں، خوبصورت نوکر چاکر جو غلمان ہیں وہ بھی اس کا بدلہ کم ہے۔ تیرے اس روزے کا بدلہ میں خود خدا ہوں۔ جب خود خدا مل گیا پھر جنت کی کیا ضرورت ہے، پھر حوروں کی کیا ضرورت ہے، پھر نہروں کی کیا ضرورت ہے، جب ان سب چیزوں کا مالک ہی انسان کو مل جائے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت، فرق ہے۔ کثرت وہ ہے جو تعداد میں زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے 4 روٹیاں کھا رہا ہے، 4 روٹیاں کھانے کے بعد بھی اس کی بھوک نہیں مٹی۔ ایک آدمی ہے 1 روٹی کھا کر اس کا پیٹ بھر گیا، وہ کثرت ہے، کثرت ملی ہے، کافی نہیں تھی، یہاں برکت ملی ہے، کافی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ایسا مہینہ جو برکت والا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک مقدس مہینہ آنے والا ہے، اللہ ہم سب کی زندگیاں اتنی طول فرما دے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے اور اس مبارک مہینے کو ادب آداب اور احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔